یونیورسٹی کے پاس ہیں، تو اللہ نے کیا یونیورسٹی والوں کو مخاطب کیا کہ یہی یاقلون ہے؟ نہیں، ان کے علاوہ بھی یاقلون ہیں، سب عقل رکھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، گھر کے فیصلے کرتے ہیں، جو الفاظ نہیں جانتے وہ بھی لفظ جو ہیں یہ آپ کے معاون ہیں، اور ادیان جو ہیں، مذاہب جو ہیں، تہذیبیں جو ہیں، ان کا علم فراہم کرتی ہیں۔ آپ دوسری زبان جانتے ہیں، مثلا میں 2-4 لفظ عربی کے جانتا ہوں، فارسی کے جانتا ہوں، تو انگریزی اگر آپ کو جانتا ہے، دنیا کی اور زبانیں جانتا ہے، تو وہ ہم اس کو یہ داد دے سکتے ہیں کہ یہ بڑا اس کا دماغ ہے، نالج ہے، بہت ذہین ہے کہ یہ دوسری زبانیں جانتا ہے، اتنی زبانیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ علم بھی جانتا ہو، علم کی زبان اور ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں علم کی زبان اور ہے اور زبانوں کا علم اور ہے، بہت خوب، زبانوں کا علم اور ہے۔ آپ فرمائیں بات۔ پیرس سے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں اگر حکم ہو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام حضور، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ اور جی صوفی عارف پہ ہاں جی صوفی صاحب خیریت ہے؟ عارف صاحب جی بالکل خیریت ہے جناب۔ اگر ٹائم ہوئے تو چھڑی کو ربائی سنانی ہے۔ جی جی انشاءاللہ سنائیں گے۔ نہیں وہ سنانا چاہتے ہیں، آپ سنائیں۔ لائق بندگی دے اکو ذات رب دی، واہ، ہاں سنائیے۔ حافظ ناصر جیڑا مخلوقات دا ہے، واہ، 1,24,000 وچوں بلند مرتبہ شاہ لولاک دا ہے، بے شک۔ اصحاب سارے ہی وڈی شان والے پر علی کولے مشکلات دا ہے، پیر نصیر جو عارف ونڈ رہا صدقہ مہر علی دی عنایات دا ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ، یہ آپ کی محبتیں، آپ کا خلوص، اللہ کریم قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام دیکھا ہوگا کہ پیر صاحب سے نسبت رکھنے والے جو لوگ ہیں کتنے صاحب ذوق ہیں، اور حرف اور الفاظ اور ان کی محبتوں اور ان کے استعمال سے پوری طرح آشنائی رکھتے ہیں۔ ہمارے اگلے کالر ہمارے لائن پہ موجود ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ملک اکرم ہوں، میں لندن سے بول رہا ہوں۔ جی میرے بھائی، یہ پیر صاحب سے پہلے بھی 1-2 دفعہ ان کو سننے کا اتفاق ہوا ہے۔ جی جی، میں صرف یہ ایک سوال پوچھنا ہے، صرف اس لیے کہ یہ حق کی بات کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جی بسم اللہ۔ میں نے صرف یہ جب ٹیلی ویژن پر بعض دفعہ پروگرام آتے ہیں نا جی پیر صاحب، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے اپنے نام لکھاؤ، اور جن کے جو نام لکھاتے ہیں ان کے لیے خصوصی دعا ہوگی۔ مجھے یہ نہیں، آپ اس پر اگر تھوڑی روشنی ڈالیں کہ ان کو جو نام لکھائیں گے ان کے لیے خصوصی دعا، تو یہ میرا خیال حضور پاک کی حدیث ہے، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں حضور پاک گئے تو وہ دعا مانگ رہے تھے، تو انہوں نے جی آپ کا میسج بالکل پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ نے فون کیا اور محبت والوں نے فون کیا، تو یہ ارادت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے کہ اللہ کا والا بیٹھا ہو یا اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی کوئی شخصیت بیٹھی ہو، نام لکھاتے ہیں کہ میرے لیے خصوصی دعا کریں، تو دعا جب کی جاتی ہے تمام مومنین کے لیے کی جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت صاحب اس تمام اہل ایمان کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے دعا کریں گے۔ اگلے کالر میرے ساتھ موجود ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ صرف سلام عرض کرنا چاہتا ہوں پیر صاحب کی خدمت میں اور حافظ صاحب کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام دیکھ رہا ہوں اور مجھے اتنا لطف آ رہا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مہربانی، شکریہ۔ اور میرا خاص کر پیر صاحب کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ میرے بھائی آپ کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میرا نام محمد ظفر ہے، میں برسٹل سے بول رہا ہوں۔ جی ظفر صاحب بہت وعلیکم السلام، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی محبتوں عقیدتوں کا بڑا شکریہ۔ ہمارے حق میں بھی دعا کرنا انشاءاللہ، چونکہ آج پاکستان میں شب بارات ہے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز آخر میں پیر صاحب تمام عالم اسلام کے لیے اور پوری دکھی انسانیت کے لیے دعا کریں گے، میں بھی دعائیں لوں گا، آپ کے لیے بھی انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ تو چلتے ہیں پھر قبلہ حضرت صاحب پیر صاحب کی خدمت میں، اور ان کی گفتگو سے اپنے قلوب و اذہان کو منور بھی کرتے ہیں، اور دل کی جو بنجر زمینیں ہیں وہ سیراب کرنے کی آج پاکستان میں رات ہے، اور یہاں پر کئی اہل ایمان روزہ سے ہیں، ان کی گفتگو سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ جی حضرت صاحب بڑی خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے تھے، تو اس سلسلے میں یہاں پر آتے ہیں ذرا دوسری طرف کہ نعت کی طرف، چونکہ آپ بڑے اچھے ماشاءاللہ کلام لکھتے ہیں، اور ایک زمانہ ہے جو آپ کی اس تخلیقی صلاحیتوں کا معترف ہے، اور الحمدللہ مجھے یہ فخر ہے کہ اگر آپ نہ بھی ہوں
تو آپ کا جو کلام ہے جو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی موقع کوئی موضوع بھی ہو، کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جہاں جس پر آپ نے الحمدللہ قلم نہ اٹھایا ہو اور اہل علم نے آپ کو داد نہ دی ہو۔ تو پیر صاحب نعت کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ کیا نعت محض ایک صنف شاعری ہے یا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالیاتی تسلسل کا نام ہے؟ اس پر ذرا گفتگو کریں، چونکہ آج عام طور پر جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں میں ان کی محبت پہ شک نہیں کرتا، لیکن چونکہ آپ جس درجے کے ہیں اور جیسے استادوں کو آپ نے پڑھا ہے تو آپ کیا ان لکھنے والوں کو مشورہ دیں گے؟ پہلے ہم نعت پڑھتے تھے، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر ہم نعت پڑھیں، آپ کا کلام ہے، حافظ مظہر الدین مظہر صاحب ہیں اور دیگر جو شعراء گزرے ہیں، ایک پوری طویل فہرست اگر نام لے تو کہکشاں لگ جائے۔ تو ان کے نعت میں ہمیں نعت جب پڑھتے تھے ان میں ایک میسج ملتا تھا، حضور کی سیرت لے کر چلتے تھے، محبت لے کر چلتے تھے، لیکن آج نعت جو ہے وہ صرف ایک استغاثہ کی صورت میں رہ گئی ہے۔ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علمی انحطاط ہے یا استادوں کی خدمت میں، اور آپ بھی اکثر ایک مصرع پڑھتے ہیں کہ پاؤں استادوں کے دابے ہیں تو فن آیا ہے، تو یہ فن کیوں مفقود ہوتا جا رہا ہے؟ جی مدنی صاحب، آپ نے بڑا گہرا سوال کیا ہے اور بڑا اہم سوال ہے۔ میں علم و ادب کا ایک ادنا طالب علم ہوں اور عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں۔ تو نعت اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضائل کمالات اللہ نے جو آپ کو عطا فرمائے ہیں ان کا ورفعنا لک ذکرک کے حوالے آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو بیان کرنا ہے۔ بے شک ورفعنا لک ذکرک کہ تیرے نام کو میں نے اونچا کیا۔ تو اونچا جو ہے یہ ایک تو ہے مرتبے کے اعتبار سے اونچا کیا، ایک تو یہ میں سے آپ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں، میں ذرا اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہاں ایک چھوٹی سی بات کہوں۔ ارشاد۔ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جس طرح نعتوں کے بڑے وہ متوالے بھی ہیں اور عاشق بھی ہیں، اس قسم کے دوسرا ایک گروہ بھی ہے جو کہتا ہے یہ فضول چیز ہے، اس کو بالکل غلط چیز ہے، وہ گروپ بھی ہے۔ اچھا، ان کا ایک سوال یہ ہے کہ یہ رفت جو ہے یہ اہمیت کے معنی میں ہے، ورفعنا لک ذکرک۔ جس طرح آپ بیٹھے ہیں، حافظ صاحب بیٹھے ہیں، تو ایک یہ ہے کہ میرے دل میں، میرے ذہن میں جو آپ کی قدر و منزلت ہے وہ میرے دل میں رہے۔ جس طرح انسان کے اپنے بزرگوں کے، ماں باپ کے لیے جو عزت دل میں ہوتی ہے، خیال ہوتا ہے، تکریم ہوتی ہے، تو اندر وہ نظر تو نہیں آتی، نہ وہ وزن کی جا سکتی ہے، نہ اسے تولا جا سکتا ہے۔ وہ جو رفت اور اندر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ورفعنا کا یہ معنی ہے۔ میں ان سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ وہ تو ہے لیکن اس کا اظہار بھی ہے۔ دیکھیں نا، آپ کیا کہہ سکتے ہیں اگر رفعنا کا معنی یہ ہے تو اس میں رفع صوت جو ہے اس کو آپ اس پر بندش کا کون سا کرینہ ہے؟ کیا کہنے؟ اگر وہ رفت ورفعنا لک ذکرک، ذکر جو ہے اس کا رفع جو ہے وہ صوت کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی کا نام لیں گے، ذکر کریں گے تو نام لیں گے، نام لیں گے تو زبان سے لیں گے، زبان سے لیں گے تو آواز نکلے گی، آواز نکلے گی تو آواز اونچی بھی ہوگی۔ کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ، بہت خوب جی، بہت خوب، غور فرمائیں۔ کیا کہنے ہیں؟ واہ واہ۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں جناب کہ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ اے کملی والے میں نے تیری شان جو ہے میرے نزدیک بہت بلند ہے، اس کا مطلب ہے صرف بلند ہے، نعت وغیرہ نہ پڑھو، ان کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ مقصد، جب ذکر ہوگا تو ذکر جو ہے وہ لفظ کا متقاضی ہے، ذکر لفظ چاہتا ہے، لفظ زبان چاہتا ہے، زبان یعنی ادائیگی چاہتی، ادائیگی آواز چاہتی ہے، آوازی۔ پھر آپ اب دیکھیں نا، میں یہاں چپ کر جاؤں، میں جانتا تو ہوں لیکن اگر نہ بولوں تو میرے سامعین سنیں گے کیا؟ اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ویسے بھی میرے نزدیک تیری شان بلند ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا، یہ ساری تیری شان ہے، لیکن اگر کوئی اس کے ساتھ تیرے ذکر کو بلند کر کے پڑھ دے تو وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ اس کی دلیل سب سے بڑی وضاحت حسان بن ثابت ہیں جی، جو حضور کے سامنے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ یہ اشعار پڑھتے تھے، اور حضور نے فرمایا کہ جب وہ کفار حجب کرتے تھے، آپ کی توہین کرتے تھے، تو مقابلے میں جب آپ نے فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس جبریل کی تائید اس کو عطا فرما جو میری طرف سے یہ جواب، تیرے رسول کی تعریف اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے کر رہا ہے۔ تو یہ ایک باقاعدہ حضور کے سامنے یہ کام شروع ہوا، لیکن
کلام جو ہے آپ دیکھ رہے افصح العرب والعجم کے سامنے حسان پیش کر رہا ہے. واہ واہ واہ، کیا حضور کو کون سنائے؟ آپ کے تو عربی، یعنی آپ عربی الفاظ، آپ نے، میں عرض کروں حافظ جی کہ ایک دفعہ حضور نے عورتوں کی کوئی اقسام بتائی. میرے پاس حدیث ہے، مجھے یاد نہیں ہے، اگر آپ کہیں گے کسی وقت میں دوبارہ آیا تو پھر میں آپ کو سناؤں گا. تو عورتوں کی قسمیں آپ نے بیان کی کہ اس عورت کے ساتھ نکاح کرو، اس کے ساتھ نہ کرو. تو حضور نے 6 یا 5 قسمیں عورتوں کی بتائیں. اس میں ناٹی ہے، درمیانہ قد ہے، اونچی قد کی ہے، اس طرح موٹی آنکھیں ہیں، یہ ہے، تو ان سے کرو، اس سے نہ کرو. منع فرمایا کہ یہ بے وفا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اور یہ سب لوگ بڑے حفاظ بیٹھے تھے، جید علماء اور لغت کے امام بیٹھے تھے. یقین جانیے مدنی صاحب کہ حضور نے وہ الفاظ ادا فرمائے کہ جتنا جم غفیر صحابہ کا بیٹھا تھا سمیت حضرت علی کے، کچھ نہیں سمجھ سکے کہ ان لفظوں کے معنی کیا. تیرے آگے یوں دبے لچے. بس واہ واہ. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ عربی تو ہم بھی ہیں، یہ آپ نے فرمایا اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے. اس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ صحابہ کرام کی جماعت حیران ہو گئی کہ حالانکہ جس طرح آپ پنجابی کے لفظ بولیں جی جی، اور آپ کے سامنے بڑے بڑے فصیح بلیغ پنجابی لوگ بیٹھے ہوں تو وہ بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ کس علاقے کی زبان بول رہے ہیں. ایسے سرکار نے، وہ میں کبھی آپ کو سناؤں گا. تو حضور کے سامنے جو کلام پیش ہوتا ہوگا اور جو ہوا تو مقصد ہے کہ افصح العرب والعجم کے سامنے جو کلام غیر معیاری تو نہیں ہو سکتا. تو جو لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں، میں آپ کے سوال کا مختصر جواب دے رہا ہوں، وہ تفصیل بہت لمبی ہے، اس کو گھنٹوں چاہیے. صحیح. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا فصیح اور بلیغ انسان کائنات میں اللہ کے بعد کوئی ذات نہیں ہے حضور جیسی، تو اس کے سامنے جو حسان بن ثابت حسان جو پیش کرتے تھے کلام، تو وہ اس معیار کا تھا. واہ ہے جی. تو اگر جو لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے، اور یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آواز سنواتا ہے ہماری، اور اہل محبت کی آواز جس طرح یہ لائیو پروگرام نشر ہو رہا ہے نا، تو اگر آپ کا پروگرام لائیو نشر ہو رہا ہے تو سرکار کی طرف بھی یہ لائیو بھی جا سکتا ہے.